وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں، عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ ہر قسم کی عبادات، تعریفات، حمد و ثنا صرف اسی رب العالمین کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام ہادی برحق، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ آج جس موضوع کا ہم آغاز کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے اہم موضوع وہی ہے۔ اور وہ موضوع نماز کی اہمیت و فضیلت، نماز کا طریقہ، اس میں یہ ساری چیزیں بیان ہوں گی۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز، بے شک نماز، یقیناً نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کر دی گئی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ نماز جبریل امین علیہ السلام نے 2 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی، اس کے پہلے وقتوں میں اور اس کے آخری وقتوں میں، اور پھر فرمایا اس کے درمیان اس نماز کا وقت ہے۔ نماز اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو انسان کو انسانیت سکھلاتی ہے، عاجزی اور انکساری کا درس دیتی ہے، صبر و تحمل اور برداشت پیدا کرتی ہے، وقت کی پابندی کا انسان کو ادراک ہوتا ہے، ڈسپلن سکھلاتی ہے، استقامت بخشتی ہے،
اور نماز اللہ کے حضور رکوع و سجود اور قیام، جس میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے اس اللہ احکم الحاکمین کے سامنے، بڑے سے بڑا انسان، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 5 وقت اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہاتھ باندھنا صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے در پر آ کر کھڑے ہو جانا، اللہ کے حضور جھک جانا، کمال درجے کی عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ اور نماز بے حیائی، منکرات سے روکتی ہے۔ 21ویں پارے کا شروع ہی پڑھیں، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ، پڑھیے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے جو کتاب میں ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ، یہ نماز جو ہے، جو نماز ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے۔ اہل علم نے یہاں لکھا ہے کہ جو شخص بے حیائی سے، منکرات سے باز نہیں آتا، وہ سمجھ لو کہ میری نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ آگے آنے والا ذکر اللہ اکبر، واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ یہاں سے اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، ایک تو نماز اللہ کا ذکر ہے جس میں اللہ کی تعریفیں ہیں، تسبیحات ہیں، تمہیدات ہیں، عاجزی ہے، انکساری ہے، خشوع و خضوع ہے۔ وسوسوں کو اور خارجی تمام امور کو دل سے نکال کر ایک اللہ کی طرف محو ہو جانا، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ پورے انہماک کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا، اور کبھی رکوع کرنا، اور کبھی سجدے کرنا، اور کبھی دعائیں کرنا۔ نماز، ساری نماز ہی دعا ہے، نماز کا معنی ہی دعا ہے۔ فرمایا اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ نماز کو ڈھونگے مار نماز نہ بناؤ، نماز کو دل کی گہرائیوں سے سمجھ بوجھ کر۔ ہم اپنے بچوں کو بچپن میں ہی اگر کوئی ہنر سکھانا ہو، کوئی سائیکل موٹر والوں کے پاس ڈال دیتا ہے، کوئی سائیکلوں والے کے پاس ڈال دیتا ہے، کوئی کپڑے والے کے پاس ڈال دیتا ہے، کوئی جناب علی منڈی میں لے جاتا ہے، کوئی تندور والوں کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کا، تاکہ یہ سیکھ جائے۔ لیکن نماز سیکھتے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ بندہ پھر سمجھتا ہے، پہلے بچپن ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، اور آج دعوے سے میں یہ کہتا ہوں 50% لوگوں کو تو سادہ نماز بھی نہیں آتی۔ خشوع و خضوع کا تو خیر اللہ من رحم ربی،
اگر میں کہہ دوں کہ ہمارے جیسے، کسی کی مثال کیوں دوں، ہمارے جیسے لوگوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے، جو نماز کے اندر خشوع و خضوع ہونا چاہیے، جو اہل علم کے دلوں میں نماز کے وقت خشوع و خضوع ہوتا تھا، اللہ اکبر، وہ معافیہ سے غافل ہو جاتے تھے، پھر ان کا دھیان اللہ کی طرف ہی ہوتا تھا۔ تو بھائی نماز سیکھنی پڑتی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں شرم آتی ہے۔ اپنی نماز کا ایک ایک لفظ ہم درست کریں، اس لیے 18واں پارہ پڑھیں، قد افلح المؤمنون، اللہ اکبر، تحقیق مومن فلاح پا گئے۔ فلاح کا معنی جانتے ہیں؟ فلاح کا معنی ہوتا ہے چیرنا، کاٹنا۔ یہ کسان کو بھی ہم فلاح کہتے ہیں نا، کسان کو فلاح کہتے ہیں۔ کیوں فلاح کہتے ہیں؟ اس لیے کہ زمین کو وہ چیرتا ہے، جب ہل چلاتا ہے تو زمین کو چیرتا ہے، جتنی اس میں محنت زیادہ کرے گا، کوشش زیادہ کرے گا، جتنا زمین کو نرم کرے گا اتنا ہی پھل اس کو زیادہ کرے گا، ملے گا۔ اس لیے اہل علم نے یہ کہا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً، قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق، یقیناً مومن فلاح پا گئے۔ وہ مومن الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ہماری نمازوں میں تو خشوع و خضوع ہوتا ہی نہیں ہے۔ خشوع و خضوع کا کیا معنی ہے بھائی؟ پورے آداب کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تسبیحات و تمہیدات کے ساتھ اس کو عبادت سمجھ کر اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو پڑھا جائے۔ ہر شخص اپنی نماز لیے پھرتا ہے، یہ حنفی نماز ہے، یہ مالکی نماز ہے، یہ شافعی نماز ہے، اور اس پر دلیلیں گڑی ہوئی ہیں۔ ابھی تو تھوڑے لوگ ہیں، پوری مسجد جب بھر جائے گی تو میں پوچھتا ہوں ہم میں سے کس کس کو یہ توفیق ہوتی ہے؟ ہیں لوگ ایسے، یہ لیکن ہے ہی نہیں، ہیں لوگ جو حدیثیں پڑھ کے پھر اپنی نماز کی درستگی کرتے ہیں۔ میں حنفی تو میں ساری زندگی حنفی طریقے کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں اور اس پر دلیلیں دے رہا ہوں، وہابی ہوں تو وہابی، ساری زندگی اسی پر دلائل کھڑے کر لیتا ہوں، مالکی ہوں تو مالکی ہوں، شافعی ہوں تو شافعی ہوں۔ کبھی ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنایا۔ وہ طریقہ ہم نے اختیار نہیں کیا۔ نماز اہم ترین عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس میں یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ بندہ ہر چیز پر اڑ جائے اور دوسرے کو تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ دعوت اس کا نام نہیں ہے بھائی۔ ادعو الی سبیل ربک
اپنے رب کی طرف دین کی دعوت دو حکمت و دانائی کے ساتھ. حکمت و دانائی کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. بھی جس بندے نے جو پڑھا ہے جو سیکھا ہے اب اس کے پاس تو وہی کچھ ہے اور تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. اور پھر یہ بندہ کہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں تو سمجھا رہا ہوں. یہ مشکل ترین کام ہے اس دنیا میں. اگر سب سے مشکل کوئی کام ہے تو دعوت کا کام ہے. دوسرا کوئی کام مشکل نہیں ہے. لیکن آج دعوت ہمارے پاس ہے ہی نہیں, وہ طریقہ ہی نہیں. اس لیے فلاح کامیابی, اللہ فرماتے ہیں فلاح کامیابی انہی لوگوں کی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. یہ پہلی چیز اللہ نے بتائی, نماز. والذین هم عن اللغو معرضون. دوسری بات, لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. آج لغویات ہمارے بیڈ روم پر پہنچ گئی ہیں. ہر ایک کے ہاتھ میں اور ہر ایک کی جیب میں ہے, الا من رحم ربی. صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے, غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. اب کون غلط استعمال کرتا ہے اور کون صحیح کرتا ہے, صحیح چیز کو اپنانے کے لیے بندے کو راستہ سے گزرتے ہوئے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور چھوڑنا پڑتا ہے, برائی کو چھوڑنا پڑتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز ہی برائیوں سے روکتی ہے. جس نے اپنی نماز کی اصلاح کر لی سمجھ لو کہ اس کا دوسرا دین بھی صحیح ہو گیا. اس لیے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون. کیسا اسلوب ہے, کس پیرائے میں اللہ کم الحاکمین سمجھا رہے ہیں. گھر جا کر یہ 18واں پارہ اس کا شروع ہی پڑھ لیں. تھوڑا سا دل انسان کے اندر دل ہو اور اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کے دین سے لگاؤ ہو تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اگر میں نے دین اسلام کو اپنایا ہے, دین حق کی میں نے ترویج کا اور اس کی دعوت کا ذمہ لیا ہے تو پھر میرے فرائض کیا ہیں, میرے واجبات کیا ہیں, میری ڈیوٹی کیا ہے, میں نے کرنا کیا ہے. کیا دنیا میں کھانے پینے کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے, جائیدادیں بنانے کے لیے, مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں؟ اس کے علاوہ بھی میری ذمہ داری ہے. اس دین کو میں نے آپ ہی نہیں خود ہی نہیں اپنے اوپر نافذ کرنا, اپنے پڑوسیوں, اپنے قریبیوں, اپنے رشتہ داروں, ہر ایک کو میں نے دین حق کی دعوت دینی ہے. اور سب سے پہلے علاوہ جہل بصیرت میں نے اس دین کو سمجھنا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون. جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ صبح کی نماز روزانہ ہی پرواہ نہیں ہے, سورج نکلے پڑھنی ہے. کسی کی صبح کی رہ جاتی, کسی کی عشاء کی رہ جاتی ہے, کوئی زور اور اثر چھوڑ دیتا ہے. نہیں,
اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں اس کی حفاظت کرنی ہے نمازوں کی، 5 نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ، یہاں 2-4 نمازوں کی بات نہیں ہو رہی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ بین الرجل، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ اندازہ کریں آپ، اور یہ صحیح ترین روایات ہیں، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز نام پڑھنا شرک ہے لوگوں، شرک۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ معلوم ہوتا کہ مشرکوں کی عادات ہے۔ نماز کا اہتمام کرنا اور 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا، یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ پوری زندگی کائنات کے امام سید الانبیاء، سید الرسل، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ حضر میں، سفر میں، بیماری میں، موت کی بے ہوشیوں میں بھی اگر ہوش ہو تو مومن یہی کہتا ہے مجھے پہلے نماز پڑھا دو۔ اور بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، اس کو دکھایا جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، کہتا میری اصل کی نماز گئی، میری اصل کی نماز گئی۔ مومن نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مومن کی نماز آگے پیچھے ہو جائے تو اس کا دل کٹنے لگتا ہے، اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، یار میری نماز گئی اور میری نماز گئی، اور ہمیں نمازوں کی فکر ہی نہیں ہوتی، نمازوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ اکبر۔ مومن وہ لوگ ہیں، مومن وہ لوگ ہیں، فرمایا جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یقیناً اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ کا قرآن پڑھنے سے یہ تربیت گاہ ہے۔ یہاں قرآن انسان کو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، قرآن کی وجہ سے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت، اللہ پر توکل اور یقین انسان کو ہو جاتا ہے کہ ہر چیز
صرف کارساز میرا کارساز صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ لوگ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز کا بھی خیال کرتے ہیں۔ من لم یزکِ فلا صلاۃ لہ، ہمارا جو زکوٰۃ ادا نہیں نہ کرتا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے جہاں بھی اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے وہیں ساتھ ہی زکوٰۃ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ آپ کے معاشرے میں پسے ہوئے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج تو جن کی ہم مدد کرتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں یتیم غریب، ٹھیک ہے بعض لوگ ہوں گے، اکثریت بے نماز ہے۔ گھروں میں نمازوں کا تصور نہیں ہے، تصور گھروں کے گھر اللہم باعث میں نہیں چھوڑے، سبحانک اللہم و بحمدک کا یہ بھی نہیں آتی دعا، اتنی غفلت ہے۔ اور ہم نے اپنے معاشرے اور اپنے گھروں کی طرف کبھی توجہ بھی نہیں دی، ہماری توجہ ہوتی ہی نہیں اس طرف کہ ہم اپنے بچوں کو 5 وقت نماز کا پابند بنائیں۔ اور بھائی یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں صحیح مومن، ایمان کا حق ادا کرنے والے، یہ ہے وہ مومن۔ بھائی نماز ہر حال میں، ایک بڑا مسئلہ یہاں سے یہ نکلا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ نیکیاں کرنے سے، قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور برائیاں کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فاستبقوا الخیرات، اور دوڑ کر نیکیاں کرو۔ تو نماز دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی شرط۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شرط پہلی ایسی ہے کہ اگر یہ نہ پڑھے تو اسلام میں بندہ داخل نہیں ہوتا، چاہے 5 وقت کی نمازیں پڑھے، زکاتیں دے، حج کرے، لیکن جب تک اس بات کا اقرار نہیں کرے گا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور یہ بھی اس کا معنی نہیں ہے یہ جو پڑھتا جائے اور ہر قبر پر اور ہر ڈھیری پر جھکتا جائے اور عورت سے مانگتا رہے اور اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگے اور ان کے سامنے جھکے اور اس کو عقیدت ظاہر کرے، یہ کفر ہے بھائی، یہ کفر ہے بھائی۔ میں آپ کو اللہ کے فضل سے آج یہ کہتا ہوں، روزانہ قرآن کا مطالعہ شروع کر دیں، کوئی کتاب حدیث کا ترجمہ شروع کر دیں، پھر اگر دین آپ کو سمجھ نہ آئے، ہر کام ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں پڑھ کے آتا، یہ نہ سمجھو کہ مولوی کہتا ہے مجھے دین آتا ہے، جو میں بتا دوں بس اسی پر عمل کرو، ہم یہ نہیں کہتے کسی کو بھی۔
نہ یہ دین کا طریقہ ہے. انسان نے خود جدوجہد کرنی ہے. اور بھائی جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت، وہ مجھے آدمی بتا دیں جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہ ہو. پھر وہ کہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، اور یہ نہ کہے کہ میری نماز ویسی نہ ہو جس طرح رسول اللہ کی ہے. اس کو سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح میں نے تجھے بتایا بس یہی نماز رسول اللہ کی ہے، بغیر دلیل کے سمجھا رہا ہے. اسلام یہ کہتا ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. لوگوں دلیل دے کر آؤ اگر تم سچے ہو. اور دلیل اللہ کا قرآن ہے یا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. اللہ اکبر. کہ اگر تمہیں میری حدیث سے نہ ملے پھر خلفاء راشدین کی اگر تمہیں بات مل جائے، میری بات سے اگر نہ ملے تو پھر خلفاء راشدین کی اتباع کرنی تم نے. یا یہ فرمایا وما انا علیہ وصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہ دین قیامت تک حق رہے گا. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ بات سمجھ آ گئی. خلفاء راشدین کی بات ہو سکتا ہے کسی انسان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم، کوئی حدیث، کوئی بات نہ پہنچے اور خلفاء راشدین کا طریقہ اس کے پاس ہو تو جو وہاں سے ملے پھر اس پر عمل کر سکتا ہے. اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہ ملے پھر کسی صحابی نے عمل کیا ہو تو میرے صحابی کے عمل پر عمل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور یہ بات بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی کہ دین میرے زمانے میں، جو میرے زمانے میں میرے صحابہ نے بتلا دی وہی، بعد میں آنے والے لوگ